السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، امید ہے کہ آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہمارے پیارے ملک بھارت کا جو حال ہے وہ ہماری نظروں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور آئے دن جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اب تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے مسلمان بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، انہیں کوسا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک پرائیویٹ اسکول میں ایک ٹیچر نے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو پٹوایا دوسرے غیر مسلم بچوں کے ذریعے، اور اب کل کا واقعہ ہے دلی میں گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر نے مسلمان بچوں کو کوسا، اسلامی روایات پر آواز اٹھائی، اسلامی فرائض اور واجبات اور مقدس مقامات پر سوالیہ نشان لگائے، اور ساتھوں ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کوئی کردار ہے ہی نہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر اب ضروری ہو جاتا ہے کہ سچائی کیا ہے یہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں کے سامنے پیش کی جائے سچائی، اور انہیں سلجھے ہوئے انداز میں سمجھایا جائے کہ ہمارا اس ملک کی جنگ آزادی میں کردار کیا ہے۔ ساتھوں ساتھ جو اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اسلامی واجبات اور فرائض پر اور مقدس مقامات پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، ان کا جواب دیا جائے۔ اس لیے ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا جنگ آزادی میں مسلمانوں کا جو کردار تھا، اس بارے میں ہم نے ایک کتاب کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس کتاب کا نام ہے جنگ آزادی کے، ہندوستان کی جنگ آزادی کے مسلمان مجاہدین۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے مصنف جو ہیں وہ بھی غیر مسلم ہی ہیں، اس لیے لوگوں کو بھروسہ کرنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی کوئی کتاب پیش کریں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو اپنے گن گائیں گے ہی، اپنے حساب سے تو کہیں گے ہی، اپنی تعریف کریں گے ہی، لیکن غیروں نے بھی ہمارا اعتراف کیا، ہماری قربانیوں کا اعتراف کیا، ہمیں مانا ہے۔ اس لیے، اور صرف یہ واحد کتاب نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی انصاف پسند مصنفین ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تعریف کی ہے، مسلمانوں کی جنگ آزادی کی قربانیوں کا اعتراف کیا ہے۔ اور اعتراف کیوں نہ کریں؟ کیا جنگ آزادی کی ابتدا جو ہوئی ہے کسی کو معلوم ہے کیوں ہوئی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے؟ مسلمانوں ہی کی کوششوں کے نتیجے میں جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی ہے، اور کافی مدت تک مسلمان اس موقع پر تنے تنہا تھے اور لڑ رہے تھے انگریزوں سے اس ملک کی آزادی کے لیے، تاکہ آزادی کے ساتھ میں اپنے دین اور اپنے مذہب پر عمل کر سکیں۔ بعد میں پھر دھیرے دھیرے، وہ ہے نا شعر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو ہم تو شروعات میں اکیلے تھے، لیکن جب ہم جانب منزل چلے تو دھیرے دھیرے راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور پھر سبھوں نے مل کر جنگ لڑی، لیکن اس کے باوجود مسلمان ایک طرف اور سارے مذاہب کے لوگ ایک طرف، تب بھی مسلمانوں کی تعداد اس میں نمایاں تھی، زیادہ تھی، مسلمانوں کا کردار سب سے زیادہ تھا، اہم رول تھا۔ مسلمانوں کے علماء نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، یہاں تک کہ انگریزوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اگر اس ملک میں مسلم علماء نہ ہوتے اور قرآن نہ ہوتا تو پھر اس ملک میں ہماری حکومت ہمیشہ رہتی، اس ملک سے ہم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا، ہم کو کوئی نکال نہیں سکتا تھا۔ انگریزوں کا خود یہ کہنا ہے، انگریز جب آپس میں مشورہ کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے کہ اس ملک میں اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے ہم کو کرنا کیا چاہیے، تو وہ اس پر گفتگو کرتے تھے کہ اس ملک میں مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے، اور جنگ آزادی مسلمانوں ہی نے لڑی ہے، لہٰذا مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور جذبہ جہاد کیسے ختم ہوگا؟ اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس میں جو مسلم علماء ہیں، جو ایکٹیو ہیں، جو مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بیدار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، ان کے اندر ایک ولولہ برپا کر رہے ہیں، تو ان علماء کو ختم کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور ساتھوں ساتھ یہ علماء کیوں اتنے ماہر ہیں ان سب چیزوں میں؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن ہے، لہٰذا قرآن کو اگر ختم کر دیا جائے تو یہ علماء بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے، اچھے خاصے علماء رہیں گے ہی نہیں، قرآن سے ہی ان کو سب کچھ آئیڈیا ملتا ہے، نالج ملتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، پہلے قرآن کو ختم کرنا ضروری ہے، پھر علماء کو ختم کرنا ضروری ہے، تو مسلمانوں کا جذبہ جہاد خود سے ختم ہو جائے گا، اور پھر ہماری اس ملک میں حکومت برقرار رہے گی، ہم اس ملک میں برسہ برس حکومت کر سکیں گے۔ یہ تھا اصل پوائنٹ، یہ تھا ان کا مشورہ، حکمرانوں کا، انگریز حکمرانوں کا، انگریز سیاست دانوں کا، جو اس ملک میں حکومت کرنا چاہتے تھے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور اس کے باوجود ہم نے جب اس ملک کو آزاد کرا دیا تو اب یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں
کہ تمہارا کردار ہی کیا ہے، تم نے کیا ہی کیا ہے، اس ملک کی آزادی میں تمہارا رول کیا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اگر ہم نہ ہوتے، ہمارے علماء نہ ہوتے، مسلمان نہ ہوتے، تو اس ملک میں کبھی بھی ان کو آزادی حاصل نہ ہوتی، اور کوئی بھی آزادی کے لیے آواز ہی نہیں اٹھاتا۔ مسلمانوں ہی نے تو آزادی کے لیے فتویٰ دیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے سب سے پہلے فتویٰ دیا ہے کہ اس ملک میں اب جنگ کرنا فرض ہو چکا ہے، یہ ملک دارالحرب ہے۔ تو اصل بات تو یہ تھی۔ تو اب ایسے موقع پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ لوگوں کو بتائیں، سچائی کیا ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ ہماری نصابی کتابوں میں تو ظاہر سی بات ہے وہ کاٹ چھانٹ کر کے ادھر ادھر کی باتیں رہتی ہیں، اور جو اصل قربانیاں ہیں مسلمانوں کی اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں رہتا ہے، اس میں کوئی مسلمانوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے کسی بھی نصابی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے وقت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی قربانیوں کا تذکرہ کریں، اور ہمارا جو اس ملک کی آزادی میں رول ہے اور سب سے بڑا رول ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو جگہ جگہ بیان کریں، اور یہ آواز ہر کان میں پہنچے، سب کو پتہ چلے کہ سچائی کیا ہے۔ جو صرف نصابی کتاب پڑھ لیتے ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے کہ اس بارے میں کوئی اچھا خاصا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب یہ لوگ اگر خود ریسرچ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم ان تک سچائی پہنچائیں۔ اس لیے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جنگ آزادی کے مسلمان مجاہدین کا، اور یہ کتاب میں نے چند وجوہات کی بنا پر اس وقت مجھے یہ سلسلہ روکنا پڑا تھا، کیونکہ اس وقت ہمارا امتحان آ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد وقت گزر گیا، سالانہ امتحان آیا، پھر ہماری مصروفیات دوسری ہو گئی تھیں اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ اب پھر جب واپس آئے تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ موقع نہیں ملا تھا شروعات میں، تو اس وقت ہم رکے رہے۔ لیکن اب جب ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کھلے عام، تو لوگوں کا ذہن اس سے بہت زیادہ بگڑ سکتا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے سوال پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے کشمیر فائلز جب نکلی تو اس کے بارے میں، اس کو دیکھ کر مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کے اندر طرح طرح کی نئی نئی بدگمانیاں پیدا ہوئیں۔ اس لیے ایسے موقع پر ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں، ایک تو ان بدگمانیوں کو پیدا ہونے سے روکا جائے، اور جو بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور سچائی اور حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اس لیے اب ہم آج سے انشاءاللہ پھر سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کا عنوان ہے ہمارا جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ اس کو آج ہم پڑھ کر آپ کو سنا دیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، اور ساتھوں ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے، اسی لیے ہم کتاب کے صفحات جو ہیں اس کو بھی اسکرین پر دکھا رہے ہیں، تاکہ کتاب بھی اگر کسی کو پڑھنا ہو تو پڑھ بھی سکے، جس کو اردو آتی ہے، جس کو نہیں آتی ہے تو کم سے کم اس کے لیے ایک حوالہ موجود رہے کہ یہ کتاب ہے جو سامنے پڑھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، عنوان ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ سن 1920 عیسوی میں جامعہ ملیہ کی بنیاد علی گڑھ میں رکھی گئی تھی۔ مولانا محمود الحسن، مولانا محمد علی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، خواجہ عبد الماجد اور مولانا ابوالکلام آزاد اس ادارے کی بنیاد رکھنے والوں میں ہیں۔ اس ادارے کا مقصد طلباء کو قومی تعلیم دینا تھا، انہیں قومی خدمت کے لیے تیار کرنا تھا۔ یہ ادارہ ویسا ہی تھا جیسا کہ لالا لاجپت رائے نے انہی ایام میں لاہور میں قائم کیا تھا۔ ان اداروں میں تعلیم پا کر طالب علم مجاہد جنگ آزادی بنتے تھے۔ قومی کام کے لیے قومی تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس ادارے کا نام نیشنل کالج تھا۔ بنارس ہندو یونیورسٹی اور علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی نے اپنی تعلیم کے ذریعے نہ جانے کتنے جنگ آزادی کے مجاہدین کو پیدا کیا تھا۔ مولانا حسرت موہانی جیسے مجاہد جنگ آزادی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی تعلیم پائی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین بھی اسی یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ یہ یونیورسٹی بنارس کی ہندو یونیورسٹی کا جواب ہے۔ تعلیم کے میدان میں ڈاکٹر ذاکر حسین اور پنڈت مدن موہن مالویہ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ دونوں حضرات مشہور مجاہد جنگ آزادی بھی تھے۔ میں نے دیکھا ہے مسلمانوں میں بھی ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر لیڈر ہوئے ہیں، وہ جیل نہ بھی گئے ہوں اور شہادت بھی نہ پائی ہو، مگر انہوں نے جنگ آزادی میں جو حصہ لیا یا بے شمار قربانیاں دی ہیں اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ امر قابل تعریف نہیں ہے کہ جناب عمر صوبانی جو کہ بمبئی کے کروڑ پتی آسامی تھے، انہوں نے مہاتما گاندھی کو کورا چیک دے دیا تھا اور کہا تھا آپ جتنی رقم چاہیں اس میں لکھ دیں اور کانگریس کے کاموں میں خرچ کریں۔
انہوں نے ہوم رول کے لیے بہت کام کیا اور ملک کی آزادی کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں کہ وہ خود مالی اعتبار سے بالکل تباہ ہو گئے۔ مولانا حفظ الرحمان اور مولانا احمد سعید جو کہ جمعیت علماء ہند کے سرکردہ لیڈر تھے، انہوں نے بھی جنگ آزادی کو تقویت پہنچائی تھی۔ جیل نہ جانے پر بھی وہ مجاہد آزادی ہیں۔ کاش ان سبھی مجاہدین جنگ آزادی کی ایک فہرست مرتب ہوتی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ سبسکرائب کر لیجیے اور اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیے، اس کو شیئر کیجیے اور اپنے غیر مسلم دوستوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیے تاکہ یہ سجیشن میں لوگوں کو دکھائے اور پھر ہمارا اس ملک کی جنگ آزادی کے سلسلے میں جو کردار ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔